لگی جی انصار صاحب آپ اپنی گفتگو کریں، آپ کے پاس جتنا آپ ہاں ٹائم جی دینا چاہیں ٹھیک ہے، یہ ضرور تھینک کریں. یو، آپ نے ادھر سے بتایا ہے تو اگر قرآن مجید سے بتا دیں. دیکھیں بات تو آپ اس پر یقین کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یہاں سے بات کریں نا، یہ قرآن تو مجید اب سے بھی آپ بتا نے دیتے ہیں. حوالہ میں نے پڑھا نہیں ہے، لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ آپ نے صحیح پڑھا ہے، جی تو اس لیے جو ہے نا مجھے آپ کی بات پہ یقین ہے. یہ تو ہو گیا. اس کے علاوہ یہ دو اور بیان کر دیں تو پھر میں ساروں کو پڑھ لوں گا. ڈاکٹر صاحب اگر آپ مجھے ایک سیکنڈ دیں. انصار صاحب ہاں اگر بالکل. آپ ایک واقعہ بھی ثابت ہو جاتا ہے اس طریقے کا آسمان پر جانے کا، میرے خیال سے آپ کا اعتراض جو ہے وہ رفع ہو جانا چاہیے اس کو. تو متعدد اگزامپلز یا شہادتیں وہ دینے سے تو دیکھیے جو مجھے یہ بات مکمل کرنے دیں. تو اس سے کوئی بات کو تقویت یعنی اس لحاظ سے نہیں ملے گی. جب ایک موقع ثابت کر دیا جائے تو پھر میرے خیال سے اور اگزامپلز دینے کی ضرورت نہیں. اگر آپ نے یہ حوالہ نہیں دیکھا تو آپ اس کو ہوم ورک سمجھ کے اپنے پاس حوالہ بھی نوٹ کر لیں اور جا کر دیکھیں، اور نیکسٹ ٹائم اگر آپ کو اس کے اندر کوئی اعتراض نظر آئے تو ڈاکٹر صاحب کے پاس ضرور آئیں اور ان سے پوچھیں کہ یہ آپ کا جو اعتراض ہے، یہ جو آپ نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر ہے، یہ آپ کا حوالہ غلط تھا، آپ نے آؤٹ آف کانٹیکسٹ لیا، یا جو بھی اعتراض آپ کا ہوگا. اگر اس کے علاوہ کوئی آپ کا سوال ہے تو وہ کریں، کیونکہ نہیں اب آپ کو متعدد مثالیں بھی دیں تو اس سے نہیں کنکلوژن تو یہی دوبارہ آئے گا. نہیں بیرسٹر صاحب میں انہیں جو قرآن سے بھی آپ دے نے دوں نا. ساری بات نہیں نہیں، اب جی آپ نے قرآن سے مانگا نا، میں قرآن سے بھی بتاتا ہوں آپ کو. آپ ایک منٹ یہ ایک اور سن لیں، اس کا حوالہ نوٹ کریں آپ. میں آپ کو اس کا ریفرنس جو ہے نا نوٹ کریں تاکہ آپ. یہ ہے روحانی خزائن جلد 7 ہے، اس میں قرآن پاک کا ریفرنس ہے. صفحہ نمبر 221 ہے. کتاب کا نام حمامۃ البشرا ہے. ٹھیک ہے، میں دوبارہ پڑھ دوں. روحانی خزائن جلد جی 7. حمامت البشرا پتہ ہے. ہاں 221 نمبر صفحہ ہے، اور اب میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں حوالہ. لکھا ہے کہ بل حیات کلیم اللہ ثابت بنص القرآن الکریم اللہ تقرأ فی القرآن ما قال اللہ تعالی عز وجل فلا تکن، یہ قرآن کی آیت کوٹ کر رہے ہیں، فلا تکن فی مریۃ من لقائہ وانت تعلم ان هذا الآیات انزلت فی موسیٰ فہی دلیل صریح علی حیات موسیٰ علیہ السلام لأنه لقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والاموات لا یلاقون الاحیاء. مطلب عربی کچھ ٹھیک نہیں ہے، لیکن میں انہی کا ترجمہ آپ کو بتاتا ہوں. انہوں نے ترجمہ یہ کیا ہے، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زندہ ہونا قرآن کریم سے ثابت ہے. کیا تو قرآن کریم میں یہ آیت نہیں پڑھتا؟ اور میں آپ کو جو ہے نا وہ آیت جو ہے اس کا ایک حصہ انہوں نے کیا، فلا تکن فی مریۃ من لقائہ، کہ یہ انہوں نے ریفرنس دیا ہے. ٹھیک ہے جی. جی اور یہ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 23 ہے اگر آپ جاننا چاہتے ہیں. اور تو جانتا ہے کہ یہ آیت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اتری ہے اور آپ کی زندگی پر صریح دلیل ہے، کیونکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور مردے زندوں سے نہیں ملتے. آپ کو اگر کہیں تو پوری آیت بھی سنا دوں. جی جی میں سنتا زیادہ ہاں ہوں. آپ نے قرآن پاک سے مانگا نا، میں پوری آیت بھی سن لیں. ہاں جو بھی ہے میں سننے والوں میں سے زیادہ ہوں. ہاں میں سنتا وہ تو زیادہ ہوں. آپ نے حوالہ تو سن لیا کہ جو مرزا جی غلام جی احمد قادیانی تھے، انہوں نے کہہ دیا جتنا کہ چاہیں ٹھیک ہے، میں تو فوراً ہی جانے والا تھا، لیکن آپ کی ہاں گفتگو نہیں اور نہیں کوئی یہ جو حرج نہیں، دوست یہ اوپر سن ہیں لیں آیت ان پوری سن سب کا لینا. رویہ بہت اچھا ہے. مجھے ہاں جی. سب سے پہلے تو یہ شکریہ کرتا ہوں کہ آپ کا نہیں نہیں رویہ کوئی بہت حرج ہی نہیں، اچھا ہے. ہم تو کسی سے، ہم تو انسان فرینڈلی بات ہے، تسلی کیونکہ کے آپ کا ایمان آپ کے ساتھ، میرا میرے ساتھ، کوئی حرج جی نہیں. کاش تو ساروں کو سمجھ آ جائے. ہاں تو پوری آیت ایسی ہے، وہ اس کے درمیان کے ٹکڑے کو کہتے ہیں کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کے زندہ آسمانوں میں موجود. آپ کو یاد ہے نا، انہوں نے کہا آسمانوں میں ہے، ادھر ادھر بھی نہیں، ڈائریکشن بتائی ہے. کہتے ہیں فلا تکن فی مریۃ من لقائہ، کہ تو ان ملاقات کے بارے میں شک نہ کر. اور کہا ہے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کا ذکر ہے. آپ پوری آیت بھی سن لیں، آپ کو شاید فائدہ ہو جائے. پوری آیت ایسی ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو یقیناً کتاب عطا کی. یہ انہوں نے نہیں لکھا، اگلا حرف لکھ دیا فلا تکن فی مریۃ من لقائہ، پس تو ان کے ملنے سے، اس سے ملاقات کے بارے میں. لقاء ہوتا ہے کہ فزیکلی کسی چیز کا ملنا، آدمی کا، کتاب کا، جسمانی چیز کا.
تو فلا تکن فی مریۃ من لقائہ، انہوں نے اس لقاء کا یہ آپ کو تاثر دیا ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہے، حالانکہ آیت کہہ رہی ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی تھی. فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، تو آپ کسی شک میں نہ رہیے اس کی ملاقات سے. وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، اور ہم نے اس کو، ہم نے یعنی تورات کو، وہ جو کتاب تورات تھی نا، ہم نے رہنمائی بنایا بنی اسرائیل کے لیے. تو میرا خیال کچھ ایسا ہے کہ یہ جو کوٹ ہے نا بہت ہی مطلب دھوکہ دینے والا انہوں نے کیا ہے، کیونکہ آیت کا مطلب ہے کہ ہم نے تو موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تو آپ اس کے ملنے کے بارے میں شک نہ کریں، اور ہم نے اس کتاب کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا. لیکن وہ تو ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر زندہ ہے. تو اور اچھا کوئی حوالہ چاہیے تو آپ بتائیں، میں اور کوشش کرتا ہوں کوئی اور دینے کی. جی جزاک اللہ، آپ نے بڑا اچھے سمجھا رہے ہیں، مجھے خوشی ہوئی ہے، نہیں تو میں تو دن بہ دن مایوس ہی ہو رہا تھا کہ یہ بروٹے جو ہیں ان میں پتہ نہیں کون سی تباہی آئی ہے، یا تو نہیں آپ نہیں ڈاکٹر نہیں، ہیں اس لیے آپ کو بات کرنی آ رہی ہے. تو میں یہ اوپر دوست جو بیٹھے ہیں، کیا نام ہے، میری اینک ذرا کمزور ہے، یہ بھی بہت اچھے طریقے سے بات کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح ہاں بیرسٹر صاحب، وہ سمجھانے کی بیرسٹر ہیں توفیق دے. ماشاء اللہ. جی بیرسٹر صاحب، اچھا ہاں جی. یہ بھی چاہوں گا بولنا کہ میں سوال کر دوں گا تو اس کا وہ جو کہتے ہیں کہ شہداء کو مردہ مت کہیں، وہ تو زندہ ہیں، ان کو ہاں بالکل رزق دیا جاتا ہے، اس پہ بالکل. بھی روشنی ڈال دیں کہ وہ واضح ہاں طور پہ لکھا ہے کہ ان کو زندہ کیوں کہا گیا ہے. تو آپ کس قسم کی چاہتے ہیں کہ میں اس کے بارے میں کیا نہیں کہ کہوں؟ مردہ جب اللہ تعالیٰ، یہ آیت ہے، اس کی تشریح بتا دیں کہ یہاں بھی تو زندہ کا لفظ ہے نا، وہ کہاں پہ ہاں ہیں شہید جو ہیں، ہاں زندہ ہو ٹھیک ہے کے ٹھیک ہے، کدھر ہیں؟ ہاں وہ جہاں پر اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں. اچھا ہاں ٹھیک ہے. جہاں اگر پر عیسیٰ علیہ السلام ہے نا نہیں وہیں پر ہیں، جہاں ان پر کو موسیٰ مردہ علیہ مت السلام کہیں، ہے. وہ زندہ ہیں، ٹھہریں، اللہ انصار تعالیٰ کے صاحب، پاس تو ہیں. اور وہ ان کھانا بھی ایک کھاتے منٹ، ہیں، کھانا ہاں بھی کھاتے ہیں ہاں جی ہاں اپنا جی، صاحب، ان کو وہ کھانا رزق بھی دیا کھاتے ہیں جاتا مربی صاحب. جی جی ہاں. رزق کھاتے ہیں اور ان نہیں کو نہیں، الٹی وغیرہ نہیں کیانی ہوتی ہے میرے صاحب، پیارے. کیانی صاحب ذرا پیار سے ہے. میں یہی انہیں بتا پوچھنا دیں. چاہتا یہی پوچھنا چاہتا ہوں آپ انصار کہ صاحب، وہ آیت جو پڑھیں نا، مجھے بتائیں کون سی آیت رزق دیا ہے، جاتا کہاں پر لکھی نہیں، ہے میں تو. اس وقت قرآن مجید جو ہے نا وہ ہاں یہ کیانی صاحب کو پتا ہے تو یہ بتا دے، کیونکہ انہوں نے نہیں نہیں، یہ کیانی صاحب ہمارے ماشاءاللہ بڑے کھانے والی پیارے بات بھائی بھی ہیں. بتائیے، تو یہ دیکھیں، بتا دیں. جو مجھے پتہ ہے آپ کیا بات کر رہے ہیں، آپ آیت لے کر آ جائیں، ہم آپ کو اس کا پورا بتائیں گے کہ کیا بات ہے. اور جہاں تک کھانے پینے کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں تو میں آپ کو بہت کچھ بتا سکتا ہوں، کیونکہ یہ ایک آپ کی جماعت کا نا اعتراض ہے کہ ان کا کھانا پینا کہاں سے ہوگا اور وہ کیسے زندہ رہیں گے اور کیسے یہ ساری بات ہوگی. تو ایک منٹ، میرا ذرا ایک فون آ رہا ہے، بیرسٹر صاحب آپ ایک منٹ ان سے بات کریں تو میں یہ سن لوں کہ کوئی کیا کہہ رہا ہے. جی ضرور. انصار صاحب، آپ یعنی ایک اصول کی ویسے گفتگو ہے کہ کوئی آپ کا ویسے بھی سوال ہو تو قرآن پاک کی آیت جو آپ جس کو ریفر کرنا چاہیں اس کا حوالہ ضرور ساتھ لے آئیں تاکہ ہم وہ کھول کر دیکھ سکیں. کیونکہ ادھر میں یعنی کوئی حافظ قرآن تو ہم اس طرح نہیں ہے، تاکہ وہ کھول کر دیکھ لیں، اگر اس کے اندر کوئی معنی، کوئی تشریح، کوئی بھی چیز ہو، وضاحت سے بیان کرنے میں جی آسانی ہو جی تاکہ آپ بالکل بھی صحیح، سمجھ سکیں، بالکل صحیح ہم کہہ بھی رہے سمجھ سکیں، ہیں. تو کیونکہ سارے یہ ادھر. میں کیانی صاحب جی بولنا چاہیں تو کیانی صاحب آپ نے کہا ہے کہ وہ کھانا بھی کھاتے ہیں، اگر آپ کے ذہن میں ہے تو پلیز مجھے گائیڈ کر دیں، چلیں مطلب کہ انصار صاحب، آپ اپنا کون سی صورت میں. آپ مائک جی میوٹ میں کر لیں. کیانی صاحب السلام علیکم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے، پھر پپو صاحب پاس بھی جائیں گے. جی کچھ آپ کہنا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لبیک 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 یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد. خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، لا نبی آبادی لا نبی آبادی. ہر زمانہ سن لے یہ نوائی ہادی، لا نبی لا نبی آبادی لا نبی آبادی. ذرا منہ میں تھوڑا سا لیں جی، کوئی وہ گڑ لے لیں یا دوسرا جو پتھر ہے وہ لے لیں، مجھے ذرا بیان کرنے دینا میرے پیارے. آج بہت ہی اچھا دن ہے. آج دیکھیں ابھی 26 مئی گزری ہے، تو یقین کریں ہمیں کوئی موقع ہی نہیں ملا، اس طرح کیانی وہ صاحب اپنے مصروف رہے. 2 تو منٹس کے کیا ہوا تھا نور کر 24 لیں مئی کو کیانی میرے صاحب. پیاروں؟ جی نہیں نہیں، کیانی صاحب ان جی کے جی سوال کا جواب ٹھیک دیں نا ہو گیا، وہ.
ٹھیک ہو گیا ڈاکٹر صاحب کیا آگے. ہوا تھا. ہاں جی وہ بات ایسی آپ ہے. کو پتہ نہیں قرآن کی کون سی آیت ہے، بس وہ لکما دیتے ہیں بیچ میں. پپو صاحب بس ڈاکٹر صاحب آ گئے نا، ان کو بول دیں. ہاں جی دیکھیں ڈاکٹر آپ صاحب نے کو بول پوچھا رہے تھا ہیں نا کہ شکریہ. کون کیا کھاتا ہے، تو قرآن پاک میں لکھا ہے کہ صحابہ کہف 309 سال زندہ رہے. اور سورہ الکہف کا جب آپ یہ مطلب اس کی میں آپ کو آیت مجھے تھوڑا سا شروع سے پڑھنا پڑے گا، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ آیت نمبر 25 ہے جہاں تک مجھے وہاں یہ لکھا ہے سورہ کہف میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَمِائَةٍ سَنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا، اور وہ رہے اپنی غار میں 300 برس اور اس کے اوپر 9 برس، 309 سال. آپ مجھے ذرا بتائیں تو یہاں پر آپ مانتے ہیں قرآن پاک کی اس بات کو؟ مجھ سے پوچھے؟ ہاں جی آپ سے پوچھا. جی آپ نے قرآن سنا نا مجید میں نے کے کیا تو کہا؟ ایک لفظ کو جو ہے نا ہمیں ماننا چاہیے. ماننا ہے، مانتے ہیں. تو کیا کھاتے رہے؟ ایک منٹ ہولڈ کریں، ایک بندہ مجھ سے بات کریں، میں ابھی کرتا ہاں ہوں، جی ابھی کر کرتا ہوں. لیں جی، ایمبولینس آ گئی جی. اگر آپ اس کے بعد سورہ بقرہ آیت نمبر 154 اگر کھول کے دیکھنا چاہیں تو. اچھا بقرہ کی 154 آپ کو پڑھ کے سنا دینا ہمیں تو میرے پاس ماشاءاللہ. قرآن پاک ہے نہیں اس اچھا وقت. بیرسٹر صاحب، یہ جو 4 نمبر آیت ہے سورۃ البقرہ کی 4 نمبر آیت، اس کا ذرا ترجمہ میرے پیارے یہ نصر صاحب سے پوچھیے گا، آپ نے کیا کیا ہوا ہے؟ کون سی آخرت کا آیت آپ مطلب کیا ہے؟ یعنی کہ کیانی صاحب آج ایک منٹ. یہ وہ جو آخرت کا، جس میں نہیں آخرت نہیں کا ذکر ہے، جو سورہ ایمان بقرہ لاتے کی ہیں. کون سی آیت ہے بیرسٹر صاحب؟ 4 نمبر، 154. نمبر 4 سر. ایک سیکنڈ کیا 154 کی میں بات کر رہا ہوں. 154 نا، وہ 4 نمبر تو اور ہے، وہ میں سمجھ گیا. آپ 4 نمبر کیا کر رہے ہیں، مطلب میں دیکھیں میرے پاس بھی فون ہے. ایک 154 آپ کہہ رہے ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب. ہاں دیکھیں بڑا چھوٹا سا فون ہے میرا. میں نے 154 ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون، یہی والی. بالکل. اور اور اسی مت کہو ان کو جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں کہ وہ مردہ ہیں، وہ مردہ نہیں بلکہ زندہ ہیں، تمہیں اس کا شعور نہیں، یہ والی. جی بالکل، تمہیں اس کا شعور نہیں، تو وہ میرے خیال سے یہ فریز ہی ان کے سوال کا جواب جو ہے وہ بڑی خوبصورتی سے دے دیتا. ہاں نہیں بات تو تھی، میں نے تو ان سے مجھے علم تھا کہ وہ اس آیت کی طرف ریفر کر رہے ہیں، لیکن میں نے تو ان سے سوال پوچھا ہے کہ کیا وہ قرآن پاک کی اس بات کو مانتے ہیں کہ صحابہ کہف جو ہے 309 سال زندہ رہے. پھر آگے اسی سورہ کہف میں لکھا ہے نا وَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا. کہ آپ کہیے کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے اس میں جتنا عرصہ وہ رہے، اور اس کے لیے آسمانوں اور زمین کا غیب ہے، کیا ہی وہ خوب جاننے والا ہے. اور اس سے پہلے تو بڑی تفصیل کے ساتھ آیا ہوا ہے کہ وہ جب اٹھے تو انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ جی محترم ڈاکٹر صاحب. ہاں جی، تو آپ بتا رہے تھے کہ یہ تو قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے کہ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَمِائَةٍ سَنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا، کہ وہ رہے اپنی غار میں 309 برس. آپ مانتے ہیں اس بات کو؟ جی جی یقیناً لکھا ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں. تو میں کیا پڑھ کے کھاتے رہے یہ نہیں، تو بتائیں. اس کا علم تو اللہ تعالیٰ کا ہے نا. وہ تو یہ جب کتابوں کو مختلف قسم کی تشریح کے تفسیری کی کتابوں کو پڑھا جاتا ہے تو یہ تو آج تک وہ یہی نہیں ڈیسائیڈ کر پا رہے کہ 5 تھے. آپ نے کھانے کا پوچھا ہے، ان کو تو یہ تعداد کا بھی نہیں پتا کہ 5 ہے، کوئی کہتا ہے 7 ہے، کوئی کہتا ہے ہاں نہیں یہ تو تھا قرآن ان میں کے ساتھ. لکھا ہوا ہے نا، یہ جو آپ بتا لکھا رہے ہیں نا سب کچھ ہے تب. وہی، لیکن ہاں میرا خیال ڈاکٹر صاحب نہیں آپ تو فوراً
وہ کھول سکتے ہیں کتاب، کیونکہ آپ نے ہاں نہیں بقاعدہ نہیں، پراٹ چلا رہے آپ نے ہیں جو کہا ہے نا تو تعداد کا، وہ قرآن کی آیت ہے، سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسٌ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ جی وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُل رَّبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا۔ اور اس کا ترجمہ بھی سن لیں۔ اب یہ لوگ کہیں گے کہ وہ 3 تھے، ان کا چوتھا ان کا کتا تھا، کچھ لوگ کہیں گے وہ 5 تھے، ان کا چھٹا ان کا کتا تھا، یہ سب گیس کر رہے ہیں، مطلب تیر تکے چلا رہے ہیں اندھیرے میں۔ اور کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ 7 تھے اور ان کا 8واں ان کا کتا تھا۔ آپ کہیے میرا رب بہتر جانتا ہے ان کی تعداد کو، بہتر نہیں جانتے ان کو مگر بہت تھوڑے لوگ۔ تو آپ اس کے بارے میں جھگڑا مت کرو سوائے سرسری بحث کے، اور نہ ہی آپ پوچھئے ان کے بارے میں ان سے کسی سے۔ تو ہم تو مانتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے، وہ جو لوگ عیسائیوں میں یہ جھگڑا چل رہا تھا، پھر کہا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، اور یہ تو بڑی اچھی بات ہے نا، قرآن کا حکم ہے، اور کسی چیز کے بارے میں یہ کہا نہ کرو کہ میں یہ کل کر دوں گا، الا ان یشاء اللہ، جب تک تم انشاءاللہ نہ کہہ لو کہ اللہ تعالیٰ، مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذِهِ رَشَدًا، اور اپنے رب کو یاد کر لیا کریں جب آپ بھول جائیں، اور کہیں ہو سکتا ہے میرا رب میری رہنمائی کر دے اس سے بہتر۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سَنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا، اور وہ رہے غار میں 300 برس اور 9 برس اس کے اوپر۔ تو وہاں تو یہ لکھا ہے نا کہ اس کے بعد جب اٹھے تو انہوں نے ایک اپنے میں سے ایک کو کہا کہ تم ایسا کرو کہ یہ سکہ لے جاؤ اور چھپ کر جانا اور کھانا لے آنا۔ جب وہ سکہ لے کر کھانا لینے گئے ان میں سے ایک، تو وہ سکہ دیکھ کر دکان والے نے کہا بھائی اس کو بند ہوئے تو صدیاں گزر گئی، تم کہاں سے آئے ہو؟ ٹھیک ہے۔ تو دوسری بات آپ نے کہا تفسیر دیکھ لیں، تو قرآن پاک میں ایک آیت ہے سورہ مریم کی، فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، ہم نے پس اسے آسان کر دیا آپ کی زبان میں، لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، تاکہ یہ خوشخبری دے جو مومن ہیں اور قوم لد کو ڈرائے۔ اور پھر سورہ القمر میں، یہ سورہ مریم کی آیت تھی جو پڑھی، سورہ القمر میں لکھ دیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، ہم نے قرآن پاک کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے کوئی سوچے یا سمجھے۔ یہاں تو کہیں نہیں لکھا کہ تفسیر جا کے دیکھ لو، بلکہ سیدھا سیدھا حکم ہے کہ تم سمجھتے کیوں نہیں، تم جانتے کیوں نہیں۔ اور سورہ دخان میں لکھا ہے فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، ہم نے اسے آپ کی زبان میں آسان کر دیا، تم کیوں نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ آپ مجھے کہہ رہے ہیں تفسیریں پڑھو جا کے۔ نہیں وہ آپ کو نہیں کہہ رہا، آپ نے مجھ سے سوال کیا نا، ہاں تو جی، میں نے کہا میں نے جو ابھی تک تھوڑی سی تفسیریں پڑھی ہیں نا، اس میں تو وہ یہ، لیکن جزاک اللہ ساری بات کی آپ کا سمجھ آ گئی، مزہ آ گیا مجھے کہ ایک ایک بات کو آپ نے بہت اچھے طریقے سے سمجھایا۔ تو ہاں کھانے کا بھی مجھے سمجھ آ گیا کہ آپ نے کھانے کا سوال ڈالا نہیں کہ وہ یہ تو، کہاں سے کھاتے تھے، ہاں تو دیکھیں ٹھیک میں ہے، نے اللہ آپ کو تعالیٰ نے رسول جس پاک طرح صلی ان کو اللہ علیہ وسلم کی بھی ایک بات بتا دوں۔ آپ کئی جی دن جی روزہ رکھتے تھے، اور کس نے جب آپ روزہ رکھتے تھے تو صحابہ کہتے تھے کہ آپ کو بھوک نہیں لگتی، تو اللہ تعالیٰ، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ مجھے کھلاتا پلاتا ہے، اور یہ بالکل بات تو بڑی بالکل مشہور ہے اس بارے میں۔ دیکھیں کھائے، آپ کی جماعت میں ایک چیز ہے جو دنیا کی ہر مذہب کے خلاف ہے، کہ آپ کی جماعت میں ایک سبق دیا جاتا ہے کہ جو بات آپ کی عقل پر پوری نہیں اترتی اس کو کہتے ہیں عقلی دلائل، وہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ ہر چیز آپ کی عقل پر پوری اترنی چاہیے، حالانکہ قرآن پاک کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، ہدی للمتقین، ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ اور پھر متقی کی ڈیفینیشن اللہ تعالیٰ بتاتا ہے، ڈیفینیشن اللہ تعالیٰ یہ بتاتا ہے الذین، یہ وہ لوگ ہیں یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، کیونکہ خدا تعالیٰ کی اپنی ذات بڑا غائب ہے۔ اور حالانکہ خدا تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ہی کہا
वाइदा साला का इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब उजीबु दावतु दाए इज़ा दान फलयस्तजीबु ली वलयुमिनु बी लअल्लहुम यरशदून। मेरा ख्याल है मैं बाज़ का भूल जाते हैं कुछ लफ्ज़, क्योंकि मैं याददाश्त से पढ़ता हूँ। तो खुदा ताला ने जो मेरे बारे में मेरा गुलाम पूछे, अबद गुलाम को कहते हैं अरबी ज़ुबान में, तो उसे कह दो कि मैं तो बहुत ही करीब हूँ, और सबूत क्या दिया कि पुकारने वाले की पुकार का जवाब देता। प्रॉब्लम आपकी जमात के साथ ये है, और आम कादियानी की बात कर रहा हूँ, जो दूसरे हैं वो तो समझते हैं वो क्या कह रहे हैं। जो आम 90% आपकी जमात के मेंबर हैं ना, उनके लिए कह रहा हूँ कि अक्ल जो है ना, खुदा ताला ने उसकी लिमिटेशन कर दी है। खुदा ताला ने बहुत कुछ अकल के बाहर रखा हुआ है, और हमारी अकल के बाहर तो तसव्वुर जन्नत का भी नहीं है, हमारी अकल में दोज़ख का भी नहीं है। इंसान क्यों आता है, इंसान क्यों जाता है, हम मौत को क्यों नहीं रोक सकते, ये हमारी अकल पर पूरा नहीं उतरता। लेकिन मैं एक साइंसदान हूँ, शायद आपको इस बात का इल्म हो, और मेरा जो शोबा है वो क्लोनिंग से भी ताल्लुक़ रखता है। मैं डीएनए पर काम करता हूँ। तो आज का नाम इंसान की कॉपी बना लेते फॉलो हैं। करता हूँ मैं, तो फिर आपकी प्लॉट भी आया करूंगा। है? नहीं, मैं आपसे एक अर्ज कर रहा हूँ ना कि हम तो इंसान की कॉपी बना लेते हैं, लेकिन वो कॉपी इतनी अच्छी नहीं है अभी तक। जैसी खुदा ताला ने कहा है ना कि कुल युहयी हल्लज़ी अंशाअहा अव्वल मर्रा, क्योंकि एक सवाल यही पूछा गया है सूरह यासीन में, अवलम यरल इंसानु अन्ना खलक़नाहु मिन नुत्फ़तिन फ़इज़ा हुवा ख़सीमुम मुबीन व दरब लना मसलन व नसिया ख़ल्क़ा क़ाल मन युहयिल इज़ाम व हिय रमीम कुल युहयी हल्लज़ी अंशाअहा अव्वल मर्रा व हुवा बिकुल्लि ख़ल्क़िन अलीम। कि क्या इंसान देखता नहीं है कि उसके मैंने एक नुत्फ़े से पैदा किया, बड़ा हो के मेरी मिसालें देने लगा, कहने लगा कि जब मैं मर जाऊंगा तो मुझे कौन जिंदा करेगा। अल्लाह ताला ने कहा कुल, उससे कह दे युहयी हल्लज़ी अंशाअहा अव्वल मर्रा, वही तुझे जिंदा करेगा, और वैसे ही जैसे पहले जिंदा किया था। वाह हुआ बिकुल्लि ख़ल्क़िन अलीम, वो बहुत बेहतर तक। और क्लोनिंग वही है, हम उसी का एक सेल लेते हैं, उसका पूरा इंसान वैसा खड़ा हो जाता है, लेकिन डिफेक्टिव है थोड़ा। वक्त के साथ शायद इम्प्रूवमेंट हो जाए। तो बात कहने की मैं ये कह रहा हूँ कि हर बात इंसान की अकल पर पूरी नहीं उतरती। अल्लाह ताला ने बहुत सारी बातें गैब में रख देती हैं, क्योंकि ये ज़िंदगी इम्तिहान की ज़िंदगी है। यहाँ पर अल्लाह ताला ने आपका और मेरा इम्तिहान लिया है कि, और उसके लिए इम्तिहान का जो सिलेबस है वो कुरान पाक की सूरत में हमें दे दिया कि इसको पढ़ लो, ये मैं चाहता हूँ तुम करो, इसमें नहीं भी है, मुनकर भी है, तो जो अमर बिल मारूफ भी है, नहीं अनल मुनकर भी है, सॉरी मैं उल्टा कह गया। तो इनमें करने वाली बातें भी हैं, जिनकी मनाही है वो भी है। तो ये तो इम्तिहान है, और आप जानते हैं कि जब इम्तिहान होता है तो आपको पर्चा तो दिया जाता है, सिलेबस तो बताया जाता है, उसके जवाब नहीं बताए जाते। सूरह अल कहफ में यही लिखा हुआ है कि जब हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के साथ मूसा अलैहिस्सलाम रवाना हुए तो 3 सवाल जब हुए, उन्होंने कहा तुमने इन किश्ती में क्यों सुराख कर दिया, तुमने दीवार उसकी गिरी हुई थी उठा दी, खाम खाम में पैसे भी वसूल नहीं किए। तो वो जो हिकमतें हैं इनके पीछे, वो तो कुरान मिसालें देकर बता रहा है। तो मेरी तो ये की दरख्वास्त है कि ये जो आपकी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, हर चीज़ अकल पर पूरी नहीं उतरती, और खुदा ताला का वजूद तो बिल्कुल ही अकल के तसव्वुर अहाते से बाहर है। कमिस्ल ही शायन कुरान कहता है, उसकी मिसाल कोई है ही नहीं है दुनिया में। तो इसके बाद किसी का सवाल करना, और ईसा अलैहिस्सलाम तो जिंदा है माशाअल्लाह, मेरा पक्का ईमान है 200% कि वही तशरीफ़ लाएंगे। और अभी तो मेरी और बैरिस्टर साहब की बात हो रही थी कि ऐसा पक्का सबूत है कुरान में, मैं कहता हूँ उसको झुठलाने वाला तो हाल ही कोई नहीं उसका। मैं तो वैसे बहुत यही सवाल करने लगा था, आपने खुद ही कर दिया कि ये सबूत दे दें, क्योंकि मुझे समझ आ रही हैं आपकी बातें, मैं मजीद जानना चाह रहा हूँ देखें, सबूत तो मैंने आपको दिया ना, कि आपने हजरत पूछा ईसा आसमान। ही ने आना, नहीं हजरत ईसा ही ने आना है, तो ये बता दें कि उन्हीं ने देखें, आना है। उससे मैं आपको वो सारी ये बातों का शायद सबूत ये दे पूछ सकता रहे हूँ। हो डॉक्टर साहब कि वो जो जंतरी मकबरा है उसके बारे में शायद ये पूछ रहे नहीं हैं नहीं अभी। नहीं नहीं नहीं, नहीं ज्ञानी साहब नहीं यार, तुसी क्या हो गया? नहीं ਉਹਦੇ बारे नहीं पूछते पे। माइक म्यूट कर लें ज्ञानी साहब। नहीं नहीं नहीं, यार ज्ञानी नहीं, साहब थोड़ा हमारे सा बड़े। मैं इसको भी, ये बार बार मुझे कर रहा साहब थले है, ला दो यार प्लीज। टॉन्ट कर रहा है। नहीं 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 नहीं, नहीं, ज्ञानी टॉन्ट साहब को ना कोई नहीं उतारे, उतारेगा। मैं एंजॉय कर रहा हूँ, अच्छी बात है कि वो कर रहे नहीं हैं बातें, लेकिन वो नहीं अगर ये कहना कि वो जनती बेइज्जती में बरा, तो इसका जवाब जो है ना,
ہمیں وہ کیا کہتے ہیں جو جنت البقیع ہے اس میں ابو جہل بھی دفن ہے اور بھی کفار نہیں بھی دفن دفن ہے. ہے جنت البقیع میں ابو جہل. وہ میں نے وہاں سے ریکارڈ منگوایا تھا. غلط میری غلط ہے، فیملیز وہاں پہ رہتی ہیں بالکل غلط کیرس ہے، جماعت. اچھا بالکل تو وہ غلط ہے. کدھر؟ آپ کو پتا ہے ابو جہل مرا نہیں کہاں تھا؟ اچھا نہیں یہ چلے بتا دیں مجھے. ہاں اس کو تو ہلاک کیا گیا تھا, اس کی تو گردن نہیں بھی علیحدہ کی گئی تھی. وہ جنگ بدر میں مرا تھا. جی نہیں یہ بتا دیں کہ اچھا ابو جہل نہیں ہے, ویسے تو میں نے دوبارہ پوچھ لوں گا. تو اور اور آپ کافر جنت جو ہے البقیع وہ تو کہہ رہے دیکھیں، ہیں وہاں پہ دفن ہے. دیکھیں آپ اس سے پہلے کہ آپ وہاں کے بارے میں اور بات کریں، آپ کو جنت البقیع میں آپ گئے ہیں؟ نہیں نہیں میں نہیں گیا, میں نے میں فوراً نا بہت کہا دفعہ کہ گیا میری ہوں. میں فیملی ہے آپ وہاں کو پہ. ایک بات اچھا عرض اچھا. کروں، میں تو اتنی جی جی دفعہ گیا ہوں بلکہ میں تو نقشہ ساتھ لے کر جاتا ہوں. آپ کو ایک بات میں جنت البقیع کے بارے میں بتا دوں، یہ جی جی قبرستان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد بنایا گیا، اگر آپ کو علم نہیں ہے. یہ اچھا مدینہ میں جب ہجرت ہوئی تو اس کے بعد جب صحابہ کی وفات ہوئی تو یہ قبرستان بنایا گیا. ابو جہل کے دور اچھا میں تو تھا ہی نہیں. تو اس کے بعد اچھا جنت اچھا. البقیع میں یہ مسجد نبوی کے بالکل سامنے ہے، اور شاید میرے خیال 200 میٹر کا بھی فاصلہ مشکل سے ہوگا اس کی دیوار میں اور مسجد نبوی جو آج کل روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل سامنے ہے. روضہ رسول صلی جی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا گھر ہوتا تھا. تو جی کوئی شخص مجھے اگر یہ کہتا ہے کہ کفار مکہ جنت البقیع ہاں میں دفن کدھر ہے، کدھر دفن ہوتے ہیں کیا کہ کوئی بھی کافر نہیں وہاں پہ دفن بالکل ہوتا؟ کوئی کافر نہیں ہے. اچھا ہاں جی، اچھا اچھا. سر مجھے سر تو آپ آپ کی کو بات مشورہ سن جس سے کر آپ نے حیرت ہوئی. پہلے کنفرم کیا تھا نا, آپ دوبارہ ان سے کنفرم نہ کیجیے گا, ادروائز آپ کو دوبارہ شرمندگی ہوگی. ابھی آپ ابو جہل کی دفعہ شرمندہ ہوئے ہیں, تو پلیز جس سے پہلے کنفرم بھائی کیا وہ تھا تو وہاں اب کے ان سے نہ لوگ ہیں, کنفرم کیجیے اصل گا. چلے عربی لوگ ہیں, جی ان کو جزاک اللہ. انہوں نے جو کہنا ہے تو میں بات کو جٹلاتا نہیں ہوتا. آپ نے بات کی ہے ٹھیک ہے, میرا کام ہے وہاں سے پتہ کرنا, ہاں میں نہیں ایسے نہیں ہی ادھر نہیں ہی اپنی انصار صاحب بات کو ثابت کرنا شروع کر دوں موضوع گا. پہ یہ دوبارہ میری آتے عادت ہیں. نہیں ہے. آپ کوئی سوال پوچھ رہے تھے, آپ کے پاس ٹائم ہے, آپ جتنا ٹائم لینا چاہیں وضاحت سے آپ اپنا سوال کر سکتے ہیں. جی جی جزاک اللہ. تو آپ نے کیا کہا تھا؟ اچھا انہوں نے کہا تھا کہ کیا بجتی مقبرہ, اس کا سوال نہیں تھا. جی خیر سوال فانی آپ صاحب. غالباً جو ہے وہ عیسیٰ ابن مریم وہی ہوں گے یا ہاں کوئی جی اور ہاں ہوں جی گے, اس وہی حوالے سے کر رہے تھے. جزاک اللہ. اپنا جی اب سوال دوبارہ جی دوہرا ڈاکٹر صاحب, جی جی یہی والا. ہاں دیکھیں آپ اس کہتے کا کہ جواب وہی تو آئیں گے, میرا دیکھیں پورا میں آپ سے یقین ایک ہے. عرض کر دوں، آپ میری یہ عرض سن لیں. میں ایک اصول ہے، میں تو بہت بات آپ کو شاید علم ہے کہ نہیں، میں حافظ قرآن بھی ہوں، وانا تکلم العربی ہے، اور میں عربی زبان بھی تھوڑی بہت بول لیتا ہوں. عرض یہ ہے کہ میں آپ کی جماعت کے کسی آدمی سے بھی قرآن اور سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس جو احادیث ہیں ان سے اس بات پر بات کرنے کو تیار ہوں. لیکن اس سے پہلے میرا ایک سوال ہے کہ آپ مجھے یہ ثابت کر دیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی جو تھے ان کو میں کیوں اس لیول کا آدمی مان لوں کہ مجھے اپنے عقیدے پر شک ہونے لگے کہ یہ تو جناب نبی کا دعویٰ تو بڑا سچا دعویٰ ہے، اور مجھے تو غور کرنا چاہیے اپنے پر. تو آپ سب سے پہلے مجھے یہ اگر یہ ثابت کر دیں گے کہ جو جنہیں آپ اپنا امام مانتے ہیں ان میں وہ خوبیاں ہیں جو اسلام اور قرآن اور سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ڈیمانڈ کرتی ہے، ایک نبی کے بارے میں کہتی ہے، اور جو آبویسلی ان کا دعویٰ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ وہ کوئی اور آ گیا، تو آپ بس وہ خوبیاں مجھے بتا دیں کہ دیکھو بھئی، چاہے ان کی پیدائش سے شروع کریں اور وفات تک، مجھے اگر آپ نے 10 خوبیاں گنوا دی نا تو میں آپ کے سوال کا جواب قرآن اور حدیث کے علاوہ کسی اور جگہ سے نہیں دوں گا. ویسے تو تعلیم میں بالکل ہی ایک عام بندہ ہوں, تو مشکل ہوگا میرے لیے کہ بغیر کسی چیز کے پڑھے میں آپ کو یہاں پہ کر دوں, کیونکہ میں یورپ میں رہ رہا ہوں اس وقت.
हेलो। जी जी, आप करें गुफ्तगू अंसार साहब, आपको बिल्कुल फ्री टाइम है, आप जितना टाइम। नहीं, वो आपने 10 खूबियाँ कहा, ठीक है, वो क्यों उनका, हाँ, एक कह सकता हूँ कि बल्कि ये मैंने बहुत दफ़ा सवाल किया है, तो मैं खुद जानना चाहता हूँ, फ्री हैंड दिया है, मतलब कि मैं खुद जानना चाहता हूँ कि जो हदीसे मुजद्ददीन है उसके मुताबिक यानी कि मुजद्दद अलफ सानी जिन्हें कहते हैं, अलफ सानी का मतलब भी फिर आपको पता होगा डॉक्टर साहब, 11वीं के 12वीं सदी के। हेलो। जी जी, आप करें, अपनी गुफ्तगू पहले मुकम्मल करें, फिर जवाब आपको ज़रूर दे अच्छा, देते हैं। अच्छा, अलफ सानी यानी 12 है, तो और 13वीं के सईद अहमद बरेलवी साहब, जिनसे बरेलवी जो चल रहे हैं सिलसिला, तो वो ये 13 सदियों तक आ रहे हैं। उसके बाद जो 15वीं सदी है, ये 1900 82-85 के लगभग कहीं ख़त्म हो गई थी। तो ये इतना जो फ़र्क है 100, अब आज के दिन तक तकरीबन तकरीबन नियर अबाउट 140 साल है। तो जबकि 100 साल में अल्लाह ताला हदीस के मुताबिक आना था मुजद्दिदीन, तो वो कौन है? अंसार साहब, अगर अगर आप, मिर्जा साहब नहीं है तो किसी और को आना तो चाहिए ना। अब ये कि इस बारे में मुझे, मैं बड़े अरसे से मैं इस तलाश में हूँ, तो मुझे बताया जाए। मुमकिन माशाल्लाह है, आपको मुझे यकीन है कि बहुत डॉक्टर साहब माशाल्लाह, इनका बड़ा मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। माशाल्लाह अंसार साहब, आपका बहुत अच्छा सवाल है हदीस के मुतालिक। अगर आपके पास हदीस का नंबर मौजूद हो तो वो हम बड़ी स्क्रीन पे लगाकर इधर ये पेस्ट कर देंगे, फिर उसको देख भी लेंगे वो तो तो आपने मुझे बता दिया, आज तो मैं सवाल कर रहा हूँ, इंशाल्लाह आता रहूंगा, तो फिर मैं इंशाल्लाह आपको दे दूंगा, चलें, ये ज़रूर। हवाला दे दूंगा ये तो। आपका बहुत पर्टिनेंट क्वेश्चन है और इसका बिल्कुल हम भी इधर ज़रूर कोशिश करेंगे जवाब देने का। और अक्सर औक़ात कादियानी हज़रात या अहमदी हज़रात आते हैं, वो ये सवाल उठाते हैं और मुतअद्दिद दफ़ा इसका जवाब दिया भी जा चुका है, लेकिन फिर आपके सामने ये हदीस मुबारक लगा कर पेस्ट करके हर्फ ब हर्फ देख लेंगे कि उसके अंदर क्या लिखा है और किस तरीके से मुजद्दिदीन को का क्या काम है, क्या ड्यूटी है, और हर सदी के सर पे जो मुजद्दिद आने हैं, क्या काम उन तो पर वो अल्लाह ईमान ताला के, लाना। उन्होंने उम्मत की हिदायत के लिए आते रहे हैं, उनका बहुत काम तो सब पता है मुझे। चले, अब तो मुझे जवाब। ये आप कहते हैं कि हामी नहीं है, दूसरे जो दूसरे सिलसिले हैं मुसलमानों में, फिरके, तो कहते हैं हमें फिरका ना कहो, तो इसलिए मैंने सिलसिला नाम रख दिया है। तो सिलसिले हैं, वो भी इस पे बात पूछते हैं, इस लिहाज से भी मैं पूछ रहा हूँ। आप मुझे ठीक है, मैंने बता दिया है कि मैं अहमदिया मकतबा फिक्र से हूँ, लेकिन मुझे जो है ना सवाल जवाब, वो जो आपके ज़हन में आता है, आप मुझे समझा रहे हैं, मैं आपसे समझ रहा हूँ, थैंक यू सो मच, और आपका हदायत सवाल। देना तो अल्लाह ताला का काम है। जी जी, बिल्कुल, आपका सवाल अगर मैं नोट कर गलत लिया है तो आपने गया है। मुझे सही करना, ठीक हो गया, रास्ते पे आपका लाने सवाल की कोशिश करनी नोट है। नोट कर लिया गया। जैसे ही डॉक्टर साहब आते हैं तो ज़रूर इस सवाल पे भी वो रोशनी डालेंगे। मैं वो हदीस मुबारक है वो भी अब पेस्ट कर दूंगा, फिर उस हदीस को भी देख लेते हैं। उतनी देर कुछ हमारे साथी भी इधर जी, बैठे हैं, उनसे भी मैं भी यही कहने लगा था, मैं भी सलाम दुआ यही कर कहने लेते हैं। आप माइक अपना म्यूट जी, जी। उतनी देर कर लें। अस्सलाम वालेकुम पप्पू साहब, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। माजरत ख्वाह हूँ, आप बड़ी देर से इंतज़ार में बैठे हैं। चलें, पप्पू साहब गालिबन मसरूफ़ हैं। अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जी वालेकुम सलाम जनाब, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं प्रोफेसर साहब? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। शाहिद साहब आप सुनाएं। ब्रिस्ट साहब, सॉरी प्रोफेसर नहीं, ब्रिस्ट साहब। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जो भाई साहब बात कर रहे थे, माशाल्लाह अच्छा लगा इनसे बात करना और सुनना। तो जब आप फ्री हो जाएं तो फिर मेरे भी कुछ सवाल आते हैं इनसे, तो मैं भी इनसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ। अगर ये मुनासिब समझें तो जवाब दें, ठीक है? जी ज़रूर, बिल्कुल इसी तरीके से अगर वो मुनासिब समझेंगे ज़रूर। आज वो शायद कह रहे हैं कि तैयारी में उस तरीके से नहीं है, तो चलें। लेकिन शाहिद साहब, मैं जी, चाहूंगा कि डॉक्टर साहब जो है ना, माशाल्लाह उनके पास है लाइव चीजें, नहीं नहीं नहीं, उनके थ्रू अगर मुझे सवाल कर लें आप तो वो ज्यादा देखें, अच्छा लगेगा मुझे। आपका नाम क्या है? नाम पूछ सकता हूँ मैं आपका? आखिर में लिखा हुआ है जफर, अच्छा, जफर जफ़र मलिक। साहब। जफ़र साहब, बात पता क्या है? मैं हमेशा से
اگر کوئی بندہ عزت اور رسپیکٹ لے گا تو اس کو دی جائے گی، ٹھیک ہے، لائیو گیون اینڈ ٹیک، ٹھیک ہے۔ میں نے ایک چیز نوٹس کی ہے، میں احمدی نہیں کہتا، میں مرزائی کہتا ہوں، ٹھیک ہے، اگر آپ کو برا نہ لگے تو، ٹھیک ہے۔ میں نے جہاں تک ہلو، یہ سارے مہمانوں سے رابطہ کٹ گیا تھا، کیا پرابلم آئی ہے ڈاکٹر صاحب؟ ہیلو، اب صرف میں آ رہا ہوں، باقی نہیں آ رہے، حالانکہ اوپر 9 گیسٹ بیٹھے ہوئے ہیں، میری آواز کو جی جی، یہ تمام دوست کہاں پہ چلے گئے ہیں؟ رابطہ کٹ گیا تھا، مطلب میری طرف کمنٹس آ رہے تھے لیکن گیسٹ اور میسج آ رہا تھا کہ لائف پوزڈ ہو گئی ہے۔ ہیلو، یہ بابر صاحب میری بات کو سن رہے ہیں تو جواب دیں۔ وعلیکم السلام۔ آپ کچھ کہہ رہے ہیں، دوبارہ کہیں؟ یہ سارے مہمان بیٹھے ہوئے تھے، کدھر چلے گئے؟ اور مجھے نہیں نہیں، وہ صرف براڈ کمنٹس گر آ رہے گئی نا، تھے۔ پتہ نہیں کسی وجہ اچھا سے اچھا، براڈ جو ہے نا کولیپس ہو گئی ایک دم سے۔ وہ میرے جی خیال جی میرے جی، فون کی بیٹری بھی شاید ختم ہو رہی تھی،
तो अच्छा अच्छा। एकदम से सब गायब हो गए, चले गए। तो वो आ जाएंगे, मेरा ख्याल आ जाएंगे। नीचे कमेंट्स तो आ रहे हैं, ट्राई करके देखें, उन्हीं दोस्तों को दोबारा कर लें। अच्छी बातचीत जा हाँ रही जी। थी उनके साथ। अ, एक तो शाहिद साहब थे, एक पप्पू मलिक थे, मलिक उसका तो आ रहा है। हाँ जी। अ, देख रहे हैं आप? हाँ जी, मैं देख रहा हूँ। अ, मैंने हदीस मजदुद्दीन का किया था बैरिस्टर साहब से सवाल, कि वो कह रहे थे कि अ, डॉक्टर साहब आएंगे तो हाँ जी, वो क्या बताएंगे सवाल किया आपको। था आपने उनसे? मैंने कहा हदीस मजदुद्दीन के तहत जो है ना, 13 सदियों तक तो साबित है कि मामूर में अल्लाह आ रहे हैं औलिया कराम। तो 130 साल तो हो गए हैं। इसमें जो है हमें अल्लाह ताला की तरफ से जो मामूर में अल्लाह है, वो कोई भी नजर नहीं आ रहा। तो इस सिलसिले में मेरी इस पे रोशनी डाली जाए, नहीं, मेरे इल्म में देखें, इजाफा बात किया जो जाए, आप मुझे कह रहे बताया हैं जाए। ना, ये तो आपके समझने की बात है कि आप किसी को क्या मानते हैं। यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं जो इनकी नज़र में बहुत सारे जो हैं, जो मुजद्दद कहते हैं तजदीद करने वाले को। तो मुजद्दद कोई जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक हदीस में है कि हर सदी में एक शख्स ऐसा आएगा जो तजदीद दीन किया करेगा। तो ऐसे बहुत सारे जी, लोग आए हैं। एग्जैक्टली। तो आपकी नज़र में कोई क्यों नहीं है? आप कोई तो होगा जिसको आप समझते हैं है। वो तो यही है ना, फिलहाल तो मैं इसी बात से यानी कि मिर्जा साहब को समझता हूँ कि वो हैं 14वीं सदी के मुजद्दिद। लेकिन किन्हें अगर आप उसके समझते हैं, अलावा नाम कोई लेना और उनका। हैं। जी हाँ, मिर्जा गुलाम अहमद साहब। हाँ जी, ठीक है, ठीक है, मैं समझ गया। क्योंकि आप, अच्छा, आपका ताल्लुक कादियानी जमा जो एक जिसमें खलीफा हैं या लाहौरी है, मतलब आम तौर पर तो लाहौरी भी उन्हें कादियानी कहते हैं, तो मैं किसी गलत नज़रिए से नहीं कह रहा। जी जी, तो वो आपका तो किस, खिलाफत से है जो। हाँ, जहाँ जहाँ पर खिलाफत कायम है। तो मैंने आपसे एक अर्ज़ की थी कि देखें, असूल की बात तो ये है कि आप मुझे वो आर्गूमेंट्स दें कि जी मैं मान लूँ कि जो आपके इमाम मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी हैं, वो इस दर्जे के आदमी हैं, या उनकी ऐसी खसूसियात मुझे आप बताएं कि मैं मान लूँ। और फिर उसके बाद तो आदमी सोच सकता है ना। अगर आपको भी इस बात का जी इल्म जी, है। बिल्कुल। अगर मैंने सवाल किया है तो इसी तरह आप भी सवाल कर रहे हैं। हाँ, तो मुझे तो बिल्कुल टाइम है चाहिए। हाँ, आप बताएं, कोई क्योंकि बात मैं तो बताएं। एक तो यूरोप में है, दूसरा हाँ, अभी मैं नया नया इधर आया हूँ। तो अच्छा, इसलिए मेरे पास वो, मैंने किताबें तो जमा की हैं, क्योंकि मैं लाइब्रेरी का कीड़ा बन, अभी भी मैं बल्कि लाइब्रेरी से होके आया था, अच्छा। यहाँ की यूरोप की। तो ये तो मैं लाइब्रेरी में आपके पास पढ़ता रहता हूँ, ऑब्वियसली मतलब फ़ोन कि तो मैं। है ना? जी आप फ़ोन से ही बात कर रहे हैं ना? जी 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 जी। तो यहाँ पर alislam.org का आपने नाम सुना है? वो जो है ना, मैं अगर उसको खोलता हूँ तो ये रास्ता खत्म हो जाता है ना। हाँ, नहीं, वो ठीक मैंने है आपकी करके बात। ट्राई देखा है। तो आप, मतलब आपको कुछ चले, मैं आपसे बातें करता हूँ। तो आपने, मैं किसी आपको तकलीफ़ देने के लिए नहीं वो बात नहीं कहूँगा। नहीं, जो मर्जी करें, यही तो हाँ, होनी चाहिए बंदे में, कि उसको अगर गलत बात भी है तो वो यही नहीं, है गलत कि बात नहीं मैं एग्री करूँगा। करना या ना करना, वो मेरा ज़र्फ है। हाँ, तो तो आप बात आप, करें जी, बात। आप मुझे बताएं कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी कब पैदा हुए? वो 1835। हाँ जी, ठीक है। आपकी जमात यही कहती है। अब अगर मैं आपको कहूँ कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने तो 1835 अपनी किसी किताब में नहीं लिखा, तो आप क्या कहेंगे उस बारे? जमात ने जो कहा है तो उनको, उन्होंने भी तो किताब से ही हवाला देना होता है ना।
ہاں بالکل بالکل، آپ کی بات تو ٹھیک ہے نا، مطلب میں تو ایک آرڈنری، کیونکہ اس میں کسی کی کوئی نہ توہین ہے نہ کچھ لیکن ہے، یہ ایک بات آپ نے، ہاں یہ آپ نے اور جگہ سے بھی میں نے سنا ہے، لگتا ہے مجھے دوبارہ اچھی طرح سے پڑھنا پڑے گا، نہیں نہیں، میں ان آپ سے کو پوچھنا بتاؤں گا پڑے نا گا آپ کہ کہاں سے کون پڑھیں، سی آپ کتاب میں تھا۔ جی آپ وہ جی حوالہ جی جات جی، لکھ لیں جو میں یہ آپ تو کو بہت بتانے اچھا لگا ہوں نا، تو آپ وہ سن لیں۔ تو مطلب میں تو خود حیران ہوں کہ مجھے اس کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی کہ کوئی ایسی کون سی بات جو ہے کہ وہ، آپ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، آپ نے کہا 1835، تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں 1835 کہاں پر لکھا ہوا ہے، مطلب میں آپ کو حوالہ، چونکہ آپ کے پاس تو نہیں ہے تو میں آپ کو حوالہ بتاتا ہوں 1835 کہاں لکھا ہے۔ یہ آپ نوٹ کریں جس کتاب میں یہ بات لکھی ہے نا جی، ایک میں، منٹ ایک منٹ، میں پہلے تو زمانی یاد رکھتا تھا لیکن اب لگتا ہے ہاں حوالے نہیں لکھنے پڑیں گے۔ اگر آپ لکھ سکتے ہیں تو لکھ لیں، ورنہ زبانی یہ سیرت المہدی آپ نے سنا ہے نا نام کتاب کا؟ وہ تو اچھا چلیں، وہ تو تین چار جو ہماری جماعت کے آدمی ہیں، کہہ لیں نہیں نہیں، انہوں وہ نے صرف لکھی ایک آدمی نے لکھی ہے، مرزا بشیر احمد ہے ان کا نام، بشیر وہ احمد۔ مرزا محمود کے چھوٹے بھائی تھے، اوہو، ٹھیک ہے، اور ان کا اس خاندان سے تعلق ہے نا۔ تو میں آپ کو وہ تحریر پڑھ کے سناتا پینسل ہوں لے جس لیں۔ کی بنا پر ان اچھا چلیں، 1835 کہا یہ جاتا اب لکھائیں سیرت المہدی۔ ہے، صفحہ نمبر 820۔ ٹھہرے ٹھہرے، پینسل ہی بڑی مشکل سے ملی ہے، سیرت المہدی، اچھا مہدی، جی صفحہ 820، صفحہ 820، 82، ٹھیک، حصہ سوم، حصہ سوم، جی روایت کا حصے نمبر بھی لکھ لیں، 965۔ روایت 965، اب میں آپ کو 965، پڑھ کر سنا دیتا ہوں، آپ سن لیں۔ جی جی اور اس کے حساب سے انہوں نے 1832 کہا ہے، لیکن 1835 کی بھی یہی جو ہے نا دلیل وہ پیش کرتے ہیں، اور میں آپ کو وہ صفحہ بھی اس کا بھی ریفرنس لکھا دیتا ہوں۔ یہ انہوں نے کہا ہے کہ 1832 ہے۔ تو سنیں، لکھتے ہیں کہ میاں معراج الدین عمر نے ان کی تاریخ پیدائش کے متعلق الفضل مورخہ 3 اگست 1937 میں ایک مضمون شائع کرایا تھا۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ جن لوگوں کو مرزا غلام احمد قادیانی کی صحبت کا مطلب، میں ان کے، آپ نے جو لکھا ہے میں ان کا نام لے رہا ہوں تو اس پر آپ برا نہ محسوس کریں، صحبت کا شرف حاصل ہے، ان میں سے ایسے بہت اصحاب موجود ہیں جنہوں نے آپ کی زبان سے بارہا سنا کہ آپ اپنی عمر کے متعلق فرمایا کرتے تھے کہ جب ہم پیدا ہوئے تو پھاگن کا مہینہ تھا اور جمعہ کا روز تھا، پچھلی رات کا وقت تھا اور قمری حساب سے چاند کی 14ویں رات تھی۔ یہی بات اخی مکرمی ڈاکٹر مفتی محمد صادق نے اپنی کتاب ذکر حبیب کے صفحہ نمبر 239 پر لکھی ہے، جس کو ناظرین دیکھ سکتے ہیں۔ تو آپ کو پتہ تو لگ گیا ہوگا وہ کیا ثبوت پیش کر رہے ہیں، کہ سنی سنائی بات ہے کہ جمعے کا دن، پھاگن کا مہینہ، آدھی رات کا وقت اور 14ویں کا چاند، یہی سنا نا آپ نے؟ جی جی، ہاں، تو یہ ہے جی ثبوت جس کی بنا پر وہ 1835 بھی کرتے ہیں۔ اب اچھا، میں آپ کو یعنی بتاتا ہوں، تاریخ پیدائش کے متعلق کنفرم نہیں ہے کہ 1835 ہی ہونی چاہیے تھی، لیکن نہیں ہے، 32 بھی نہیں نہیں، بتا وہ رہے ہیں۔ 1800، آپ کی جماعت 1835 کہتی ہے، آپ فکر نہ کریں، آپ نے صحیح وہ سنا تو ہے۔ بتا رہی، وہ تو ٹھیک ہے، ہاں، اب میں بتاؤں لیکن گا یہ جو کہ آپ، مرزا غلام احمد قادیانی نے جو تھے، انہوں نے اپنی کتابوں میں کیا لکھا ہے، یہ حوالہ نوٹ کریں۔ روحانی خزائن جلد 13 ہے اور صفحہ نمبر 177 ہے، کتاب البریہ اس کا نام ہے، نوٹ کیا آپ نے؟ بریہ، ہاں، صفحہ، صفحہ، 177، 177، 177، جی اور روحانی خزائن کی جلد نمبر 13۔ جی 13 لکھ لیا، کتاب البریہ ہاں، 177۔
تو اب بقیہ حاشیہ میں نیچے حاشیہ لکھا، اس پر لکھی ہے ہیڈنگ موٹی ساری بقیہ حاشیہ. میں اب ان کی تحریر پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو، یہ ان کے اپنے لفظ ہیں، میرے نہیں ہیں. لکھتے ہیں کہ اب میری ذاتی سوانح یہ ہیں کہ میری پیدائش 1839 یا 1840 میں سکھوں کے آخری وقت میں ہوئی ہے. سنا آپ نے؟ جی جی سن بتا رہے ہیں نا، عیسوی سن بتا رہے ہیں، کوئی بھام تو نہیں ہے نا آپ کو اس میں؟ ٹھیک 1800. میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں. کہتے ہیں میری پیدائش، یہ مرزا غلام احمد قادیانی جو تھے ان کی تحریر ہے، میری پیدائش 1839 یا 1840 میں سکھوں کے آخری وقت میں ہوئی ہے. آگے سنیں، یہ انہوں نے بڑا سکھوں کا جو دور تھا نا کہ وہ 1799 سے لے کر 1849 تک کا تھا، 50 سال پورے انہوں نے حکومت کی پنجاب کو. وہ کہتے ہیں میں آخری دور میں پیدا ہوا، یعنی 1839 یا 40 میں. آگے وہ لکھتے ہیں کہ اور میں 1857 میں 16 برس کا یا 17ویں برس میں تھا. کہتے ہیں 1857 کی جو جنگ آزادی تو آپ کو یاد ہے نا، بڑا مشہور جی جی سن ہے یہ، جہاں پر مغلوں کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا، اور مرزا غلام مرتضیٰ اور ان کے بڑے بھائی غلام قادر کو فوج میں بھرتی کیا گیا مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے. اب یہ جو آپ کے امام ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ 1857 میں میں 16 برس کا یا 17ویں برس میں تھا. اس کی ایک بڑی خاص وجہ ہے، کیونکہ 18 برس سے نیچے والے کو بھرتی کے لیے مجبور نہیں کرتے تھے. تو کہ اب 16 نکال لیں 1857 میں 1841 آتا ہے، آپ کر کے دیکھیں. 17 نکالیں تو 1840 آتی ہے تاریخ پیدائش ان کی. آگے وہ لکھتے ہیں اور ابھی ریش و بردت کا، یعنی ریش داڑھی اور بردت مونچھ کا آغاز نہیں تھا، یعنی میری داڑھی مونچھ نہیں آئی تھی. جی ٹھیک ہے، تو آپ خود سوچیں کہ وہ عیسوی سن میں بتا رہے ہیں کہ چلے 1841 39 40 41 انہوں نے 3 لکھ دیے، تو 1840 2 مرتبہ انہوں نے لکھ دیا، تو ہم 1840 تو مان لینی چاہیے کیونکہ انہوں نے کہا ہے. اور اس کے بعد وہ اپنی تاریخ بیان کر رہے ہیں. نیچے نوٹ میں لکھا ہے میں توام پیدا ہوا تھا، یعنی جوڑواں. ایک لڑکی جو میرے ساتھ تھی وہ چند دنوں کے بعد فوت ہو گئی، اور دوسری کتاب میں انہوں نے ان کا نام بھی لکھا، اس کا نام جنت رکھا گیا تھا. آگے سنیں جی ایک اور حوالہ، یہ آپ نوٹ کریں، روحانی خزائن کی جلد 13 ہے، یہ بھی صفحہ جلد نمبر 13 100. ہاں دوبارہ وہی جلد ہے 13، وہی کتاب ہے کتاب البریہ، لیکن صفحہ نمبر 192 پر وہ کچھ اور لکھتے ہیں اپنی تاریخ پیدائش کے بارے میں. 192 192 192 بالکل 192. بقیہ حاشیہ میں وہ لکھتے ہیں میری عمر قریباً 34 یا 35 برس کی ہوگی جب حضرت والد صاحب کا انتقال ہوا. دوبارہ پڑھ دیتا ہوں، میری عمر قریباً 34 یا 35 برس کی ہوگی جب حضرت والد صاحب کا انتقال ہوا. میرے سامنے ان کے یہ جو غلام مرتضیٰ تھے، مرزا غلام مرتضیٰ صاحب، ان کی قبر کا پتھر، قبر کی تصویر ہے، آپ بھی دیکھ لیں، گوگل کریں مل جائے گی، مرزا غلام مرتضیٰ لکھیں، بہت تصویریں ان کی قبر کی ملیں گی. اس پر لکھا ہوا ہے کہ پاسڈ ہوئے انگریزی میں ان جون 1876، 1876 میں وفات ہوئی، جون کے مہینے میں. آپ 1876 میں سے 34 نکالیں 1842 آتا ہے ان کی ڈیٹ آف برتھ. اگر 35 انہوں نے کہا ہے کہ 34 یا 35 اور 1841 آتا ہے، وہ تو 35-36 کی طرف جاتے ہی نہیں، وہ تو 40-41 کی طرف رہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور حوالہ نوٹ کریں، یہ الحکم اخبار ہے، صفحہ نمبر 7 ہے، 31 جولائی 1901 کا اخبار ہے. صفحہ نمبر 7 جی 31 جولائی سن کون سا؟ 1901، الحکم اخبار 31 جولائی 1901. 1901. میں آپ کو اسی سے پڑھ کے سناتا ہوں کہ کیوں اخبار میں لکھا ہے. کہتے ہیں
قتل عمد کے مقدمہ میں جہاں آپ کو بحیثیت ملزم پیش کیا گیا تھا ڈپٹی کمشنر صاحب بہادر ضلع گرداسپور کے پاس، رائٹ، ایک قتل کے مقدمے میں پیشی ہو رہی ہے ڈپٹی کمشنر ضلع گرداسپور کی عدالت میں. یہاں پر انہوں نے ایک حلفیہ بیان لکھا ہوا ہے، اوپر لکھا ہے کہ بیان وہی ان کا پورا نام لے کر انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ یہ ان کا بیان ہے. سنیں، میں بیان پڑھ کر سناتا ہوں آپ کو. یہ عدالت میں حلف اٹھا کر بیان دے رہے ہیں. اللہ تعالی حاضر ہے، میں سچ کہوں گا. عدالت ایسے ہی کہتی ہے نا، بولو یہ لفظ کہ میں سچا ہی جی کہوں جی گا اور کچھ نہیں کہوں گا. تو انہوں نے یہ آپ کے اخبار میں لکھا ہے، صفحہ نمبر 7 کالم نمبر 1، اللہ تعالی حاضر ہے، میں سچ کہوں گا، میری عمر 60 سال کے قریب ہے. آپ 1901 میں سے 60 نکالیں، کون سا سن بنتا ہے؟ 1841. ٹھیک ہے. اچھا ہاں نہیں، میں تو آپ کو آپ کی کتابوں کے حوالے دے رہا ہوں. اب سنیں ایک اور حوالہ، یہ تو آپ ضرور لکھیں. یہ ہے روحانی خزائن کی جلد 15 ہے، صفحہ 485 اور صفحہ 486. 85 کی آخری اور 86 کی پہلی لائن پڑھوں سوری، گا. یہ دوبارہ بول دیں. کہاں روحانی سے ہے؟ خزائن جلد 15 جلد 15 صفحہ نمبر 485 اور صفحہ نمبر 486. 15. یہ کون سی کتاب ہے؟ اس کتاب کا نام ہے تریاق القلوب. جی السلام علیکم بیرسٹر صاحب، سوری وہ صفحہ میرا دوبارہ لگتا بتا ہے دیں. بیٹری ختم ہو گئی تھی. کوئی مسئلہ نہیں ڈاکٹر صاحب. ہاں جی، آپ جی آگے بڑا صفحہ اچھا دوبارہ ہوا لکھوا دیں. ماشاءاللہ. تو یہ آپ صفحہ دوبارہ لکھ لیں، روحانی خزائن جلد 15 صفحہ وہ لکھیے، صفحہ 485، لکھوا 15. جلد 15 نہیں، صفحہ جلد 15 485 اور 86. 485 86 تریاق اور القلوب 86. کتاب کا نام ہے. جی اب وہ جی جی یہاں پر لکھ رہے ہیں کہ اور میرا توام پیدا ہونا یعنی جڑواں پیدا ہونا، اور بعد میں اسی حمل سے میرا پیدا ہونا، اول لڑکی اور بعد میں اسی حمل سے میرا پیدا ہونا، تمام گاؤں کے بزرگ سال لوگوں کو معلوم ہے. کہتے ہیں کہ جتنے بھی گاؤں ہیں نا قادیان کے ارد گرد، سب کے بزرگ سال لوگوں کو معلوم ہے میری پیدائش کا دن. آپ نے سنا نا، میں دوبارہ پڑھ دیتا. اور میرا توام پیدا ہونا اور اول لڑکی اور بعد میں اسی حمل سے میرا پیدا ہونا، تمام گاؤں کے یعنی سارے گاؤں جو ہیں قریب کے بزرگ سال لوگوں کو معلوم ہے. اور آگے آپ غور سے سنیں وہ کیا لکھتے ہیں. اور جنانے والی دائی کی تحریری شہادت میرے پاس موجود ہے. کہتے ہیں اس کا نام لاڈو تھا جی، ان کی دائی کا نام. یہ سیرت المادی میں لکھا ہے. اور جنانے والی دائی کی تحریری شہادت میرے پاس موجود ہے. انہوں نے سرٹیفکیٹ لکھا کے رکھا ہوا ہے دائی سے کہ میں کب پیدا ہوا تھا. اب آپ مجھے بتائیں، اور میں آپ کو ایک اور حوالہ دیتا ہوں. یہ اصل مصفحہ ہے، یہ مطلب کسی اور کی لکھی کتاب ہے، اور اس کے لکھنے والے جو ہے نا خدا بخش مرزا خدا بخش احمدی قادیانی، انہوں نے اپنا نام ایسے ہی لکھا ہوا ہے، مرزا خدا بخش احمدی قادیانی. 1901 میں انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے، اور وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ 1840 میں پیدا ہوئے. ٹھیک ہے. تو میں جی آپ کو جی. ایک اور اچھا. بات، جی 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 ایک اور بات. میں آپ کو ان کا، آپ جانتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی جو تھے ان کا سب سے پہلا الہام کیا تھا؟ ان کو جو سب سے پہلا الہام آپ کی جماعت کہتی ہے کہ یہ جی سب سے پہلا الہام ہے، یہ تو بچوں سے پوچھتے ہیں وہ اطفال والد کے سے. متعلق تھا. کس کے؟ والد صاحب کی نہیں 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 وفات جی، سے آپ اس متعلق کو تھا. کنفرم کرنا. یہ 1865 میں کہا جاتا ہے انہیں یہ الہام ہوا، اور میں آپ کو الہام عربی زبان میں ہے اور ترجمہ بھی انہی کا ہے اور زبان عربی بھی انہی کی. میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں.
ثمانین حولن اور قریبم من ذالکا و تزید علیہ سنین و ترا نسلم بعیدا. یہ ان کا سب سے پہلا الہام ہے جو کوٹ کیا جاتا ہے، آپ کی جماعت کہتی ہے. اس کا ترجمہ ہے ثمانین حولن اور قریبم من ذالکا، تیری عمر 80 برس کی ہوگی یا 2-4 کم یا چند سال زیادہ. لیکن عربی زبان میں ایسا 2-4 کا لفظ نہیں لکھا، عربی زبان میں لکھا ہے ثمانین حولن